ہیلو فرینڈز، بے وفا تین عورتیں تین کہانیاں۔ افق پر پھیلی ہے سیاہی ہر روز ہی، مگر یہ پیش خیمہ ہے ایک نئی سحر کا۔ یہ دستور قدرت ہے، ہر عروج کو زوال ہے، جو نہ کر سکے وفا اس وجود کو بددعا ہے۔ جو رہنا چاہو تو تم کسی محض مقام پر عالی، کسی کی محبت میں، کسی کے دل میں رہنا تم۔ زندگی کی ایک امتحان ہے، جینے کے لیے ہر کسی کو مشکل ترین امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی جیت جاتا ہے تو کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت کر خوش ہوتا ہے تو کوئی ہار کر بکھر جاتا ہے، مگر یہی زندگی ہے جسے جینا تب تک فرض ہے جب تک ہماری موت کا وقت نہ آ جائے۔ بہت سے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، کوئی ہمیں خوش کر دیتا ہے، اتنا خوش کہ ہم اپنے آپ کو آسمان کی سیر کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، جیسے ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم نے ایسے کون سی نیکی کی ہے جس کے بدلے اللہ ہمیں اتنا خوش ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ میں ریت ہوتی ہے، ہاتھ نیچے کرتے ہی خطرہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ریت کی طرح سرکتے ہوئے گر نہ جائیں۔ اکثر وہ لوگ جو ہمیں خوش کرتے ہیں وہ اندر سے سانپ کی طرح ہوتے، موقع دیکھتے ہی ڈسنے لگتے۔ جب تک ڈستے نہیں ہم ان کے جال میں ہوتے ہیں، اور جب ڈستے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں رہتے، رسوا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور تب جوڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، تب سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب پچھتانے کا وقت آتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اور تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج کراچی کا موسم خاصا خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، ممکن تھا کہ آج بارش ہو جائے۔ بادل تھوڑی تھوڑی دیر میں گرجتے ہوئے یہ احساس دلا رہے تھے کہ میں کسی وقت بھی بارش میں برسا سکتا ہوں۔ آئینہ بیٹا جاؤ اوپر کپڑے لے کر آجا، لگتا ہے بارش ہونے ہی والی ہے۔ بی جان ذہن میں کھڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھی سلائی کر رہی تھیں۔ موسم کی خرابی سے انہیں یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ جی بی جان ابھی لاتی ہوں، بس یہ آٹا گوندھ لوں۔ کچن سے سر نکالتے ہوئے آئینہ نے کہا تھا۔ کتنا وقت لگے گا؟ موسم دیکھ، بڑی مشکل سے کپڑے دھوئے ہیں، اگر پھر سے گیلے ہو گئے تو کون دھوئے گا؟ اب کی بار بی جان نے سختی سے کہا۔ آئینہ نے مسکراہٹ دبا کر بی جان کی طرف دیکھا اور جلدی جلدی آٹا گوندھ کر دوپٹہ گلے میں ڈالا اور اوپر کی طرف بھاگی۔ ایک تو بی جان بھی نا ہر وقت مجھ معصوم سے کام کرواتی رہتی ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ ننھی سی جان اور کتنا بوجھ سہے گی۔ آئینہ کپڑے اتارتے ہوئے بڑھائے جا رہی تھی، اتنے میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی اور ہواؤں نے رفتار پکڑ لی۔ یا اللہ ابھی نہ برسا، ابھی تو کتنے کپڑے اتارنے باقی ہیں۔ اس نے رونی صورت بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، بارش کے قطرے اب اس کے چہرے پر چھاپ ہو رہے تھے۔ میری ننھی سی جان پر اتنا بوجھ کون ڈال رہا ہے؟ آواز میں واضح شرارت تھی جو اس نے اپنے عقب سے سنی تھی۔ ناسمجھی سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے کپڑے نیچے گرے۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی، اس نے جلدی سے آئینہ کے منہ پر اپنے بھاری ہاتھ جما کر دیوار سے لگا دیا۔ آئینہ کے بال ہوا کی وجہ سے اس کے چہرے پر آ گئے تھے، مقابل کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے جگہ بنا لی تھی۔ آئینہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا، خواب شاید آئینہ میں کھو گیا ہوتا۔ آئینہ کے بال ہوا کی وجہ سے چہرے پر آ گئے تھے، مقابل کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے جگہ بنا لی تھی۔ آئینہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اب شاید آئینہ میں گھسا گیا تھا۔ آئینہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں اپنے چہرے سے ہٹایا اور منہ پھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غور سے آئینہ کا جائزہ لیا، سرخ رنگ میں وہ قیامت لگ رہی تھی، کانوں میں بالیاں پہنے، بال کھلے، ہونٹوں میں ہلکا سا گلوس لگائے وہ اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ سنبھل کر اس نے اپنے سامنے کھڑی حسینہ کو دیکھا۔ میں اتنا تھکا ہوا آیا ہوں اور آتے ہی تمہارے پاس آ گیا، اب تم ناراض ہو رہی ہو مجھ سے؟ اس نے منانے کے بجائے رونی صورت بناتے ہوئے سوال کیا۔ آئینہ نے نظریں گھما کر اسے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے اس کے سینے پر ایک مکہ مارا۔ رونی صورت بناتے ہوئے چھوٹے سے بچے لگتے ہو۔ آئینہ واپس اس کی طرف جہاں سے اسے کپڑے اتارنے تھے اب آئے، اس نے کپڑے طے کرنا شروع کر دیے تھے۔ رات کو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے شکوہ کیا۔ تم سوئی ہوئی تھی، وہ منمنایا۔ اچھا، اس نے مختصر کہا۔ کیا اچھا؟ اس نے پوچھا۔ اسے لگا کہ شاید ابھی تک آئینہ ناراض ہے۔ کپڑے طے کرتے اس کے ہاتھ کی نظریں موڑ کر اس نے علی کو دیکھا۔ دیکھو علی، تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں بہت زیادہ نرم دل ہوں، تم ہر بار اسی طرح کرتے ہو، جب بھی کہیں جاتے ہو مجھے ایک کال بھی نہیں کرتے،
کال کو چھوڑو، میسج بھی نہیں کرتے کہ میں جا رہا ہوں، خیریت سے پہنچایا نہیں، تم کچھ بھی نہیں کرتے جاتے۔ تمہیں ایک میسج تو بھیجنا چاہیے تھا نا، تمہیں پتا ہے کہ میں کتنا پریشان ہوتی ہوں۔ تم نہیں سمجھ سکتے علی، تم بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی کو کچھ ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آئینہ نے سارے کپڑے ایک جگہ رکھے اور انہیں اٹھانے لگی۔ علی نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر واپس نیچے رکھ دیے۔ تو یار میں بزی ہوتا ہوں، تم بھی تو سمجھو، اتنا کام ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ ماں نے الگ پریشان کر کے رکھا ہے، ادھر آتا ہوں تو تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں دیکھ کر سکون ہی مل جائے گا، مگر تم تو منہ لٹکائے رہتی ہو۔ علی نے آئینہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ آئینہ نے علی کی طرف دیکھا، نہ جانے کیوں اسے علی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آئی۔ علی تم کب بات کرو گے آنٹی سے تمہاری شادی کے بارے میں؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ماحول میں خوشگواری پیدا کر رہی تھیں۔ یار آئینہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کر لوں گا میں بات۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینہ کے بالوں کو چھونا چاہا۔ آئینہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ علی کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا، جو علی کو بالکل پسند نہیں آیا۔ تم جاؤ، بی جان دیکھ لیں گی۔ بمشکل اس نے اپنے آنسوؤں کو روکا، کپڑے ہاتھ میں پکڑ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ علی کی نظروں نے دور تک اس کے عکس کا پیچھا کیا۔ اس کے جانے کے بعد علی نے اپنا ہاتھ ہلکے سے دیوار پر مارا۔ اتنی دیر سے اوپر کیا کر رہی تھی؟ کپڑے اتارنے بھیجا تھا، دھونے نہیں۔ بی جان نے آئینہ کو نیچے اترتے ہوئے دیکھ کر اپنے لہجے تھوڑا سخت کرتے ہوئے کہا۔ آئینہ چپ چاپ بی جان کے پاس سے گزر کر آگے کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے رکھ کر وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تیرا؟ بی جان نے آئینہ کا چہرہ اترا ہوا دیکھا تو پوچھے بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا کہیں جانے کا۔ آئینہ کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے ان کے پاس ہی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ تجھے جانا کدھر تھا؟ بی جان نے پوچھا۔ بس بی جان، وہ نائلہ نے رات کو فون کر کے کہا تھا کہ میرے ساتھ بازار چلو، آئینہ نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے علی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کرے گا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بھی اس میں اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا کہ آئینہ اس سے کرتی ہے، مگر شاید اسے صرف لگتا تھا، اور یہ لگنا ہی ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے۔ علی آیا تھا نا؟ بی جان کی بات چونکتے ہوئے آئینہ بی جان کی طرف دیکھا تھا، مگر تو مطلب بی جان کو خبر ہو گئی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ بی جان، وہ نہیں سمجھتا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ میری محبت کی تذلیل کرتا ہے بی جان، میری پاک محبت ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے بی جان۔ 2 سال ہو گئے ہیں، مگر اس نے ابھی تک اس کو اپنے آپ کو ہاتھ لگانے تک کی اجازت نہیں دی۔ آئینہ نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان کے دل کو کچھ ہوا۔ انہوں نے سلائی کے کپڑے ایک طرف کیے اور آگے بڑھ کر آئینہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، یہ دنیا محبت کرنے والوں کی قدر نہیں کرتی۔ یہاں جو کسی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اسے ہمیشہ ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے۔ بی جان نے آئینہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آئینہ بی جان کی گود میں سر رکھ کر پوچھنے لگی۔ بی جان، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا مطلب کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو صرف اپنے مطلب کے لیے آتا ہے۔ محبت نام کی چیز ایسی دنیا سے کئی سال پہلے رخصت ہو گئی ہے۔ بی جان نے آئینہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، دنیا کے لوگ واقعی ہی مطلبی ہو گئے ہیں۔ مگر بی جان، علی نے کہا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، آئینہ نے علی کی طرف داری کرتے ہوئے کہا۔ آئینہ کو شاید بی جان علی کو کہہ رہی ہیں وہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ تب پتہ چلے گا جب وہ اپنی امی کو یہاں تیرا رشتہ لینے بھیجے گا، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی جان اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئیں اور آئینہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ علی کہاں لاؤں؟ سائمہ بیگم نے علی سے پوچھا، جو کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا۔ اب وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا وہ چینل چینج کر رہا تھا۔ نہیں کھانا ماں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ سائمہ بیگم نے ایک نظر علی کو دیکھا اور آ کر اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا علی؟ اس نے جو کہا تھا کیا وہ غلط ہے؟ سائمہ بیگم نے پیار سے کہا۔ علی نے لب بھیج کر سائمہ بیگم کو دیکھا۔ کیا میں آپ کو بیوقوف لگتا ہوں؟ علی آج کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے علی؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا تمہیں؟ تمہارے بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، وہ لڑکی تمہارے لائق ہی نہیں ہے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے خوبصورتی کے، نہ پیسہ ہے نہ بنگلہ ہے، تم کیسے گزارا کرو گے اس کے ساتھ؟ وہ علی کو مجبور کر رہی تھی سوچنے پر۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ اب میں اسے امیرزادی سے شادی کروں، جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ پہننے کا ڈھنگ؟ اب کی بار علی نے بے حد غصے سے کہا۔ وہ بہت اچھی ہے علی، تم اس سے شادی
شادی تو کر کے دیکھو، ایش نہیں کیے تو بھلے مجھے جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ سائمہ بیگم نے ایک اور کوشش کی تھی۔ علی نے نظریں موڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کل تم اس کو کہیں گھمانے لے کر جاؤ، بہت خوش ہوگی وہ۔ اس کی چپ نے شاید سائمہ بیگم کو اور کہنے کی ہمت دی تھی۔ علی کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ سورج نکلتے ہی ہر کوئی کام میں لگ گیا تھا۔ کوئی روزی روٹی کے چکر میں نکلتا تو کوئی دوپہر کے کھانے کا سامان لینے نکلتا۔ آئنہ نے کھانا بنا لیا تھا۔ وہ اور بی جان چائے پر پہ بیٹھے کھانا سے لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کھانا کھاتے آئنہ کے ہاتھ رکے۔ بی جان نے آئنہ کو اشارہ کیا، جا کر دیکھ گیٹ کھولے۔ آئنہ ہاتھ صاف کرتے اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ کب سے تمہیں میسج کیے مگر نہیں، مہارانی صاحبہ رپلائی کر کے نہیں دے رہی۔ لڑکی اتنے وقت سے کیا کر رہی تھی؟ آئنہ کے گیٹ کھولتے ہی نائلہ اندر آتے ہی شروع ہو گئی۔ آئنہ ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بی جان کو دیکھا، سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بیٹا تم کیسی ہو؟ بی جان نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دے کر اس کا حال احوال پوچھا۔ نائلہ مسکرانے لگی۔ نائلہ کو بھی آئنہ کی طرح بی جان سے بہت محبت تھی اور بی جان بھی نائلہ کو بہت پسند کرتی تھی۔ ارے آپ لوگ کھانا کھا رہے تھے، سوری میں نے پریشان کیا آپ دونوں کو۔ نائلہ نے چارپائی پر بیٹھ کر کھانا دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا۔ آئنہ ہنسنے لگی، بی جان بھی مسکرائیں۔ کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ تم بھی کھاؤ، آئنہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، ابھی تم میرے ساتھ بازار چلو، کل مایوں ہے، کزن کا کچھ چیزیں لینی ہے، ورنہ چپل تو لازمی پڑنے والی ہے اماں سے۔ اس نے آئنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آئنہ بی جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ آئنہ اٹھ کر جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چادر اوڑھے نائلہ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بازار پہنچ کر کچھ ہی دیر میں ان لوگوں نے شاپنگ کر لی تھی۔ اب وہ دونوں آرام سے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یار مجھے پر یہ ڈریس اچھا تو لگے گا نا؟ نائلہ یہ بات 20 دفعہ پوچھ چکی تھی اور 20 دفعہ ہی آئنہ نے اسے ہاں کا جواب دیا تھا۔ نائلہ کتنی بار کہوں ہاں ہاں اچھا لگے گا تم پر؟ اب کی بار تھوڑی اونچی آواز میں آئنہ نے کہا تو نائلہ اس کے منہ کے زاویے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ کچھ دیر میں ویٹر کھانا کی ڈش لے کر حاضر ہو گیا۔ تم بھی چلو گی نا کل میرے ساتھ؟ نائلہ نے آئنہ کی طرف دیکھا تو پوچھا۔ نہیں یار میں جا کر کیا کروں گی، کزن تمہارا ہے، تمہاری تھوڑی ہے، میرا تھوڑی ہے، آئنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر اگلے لمحے اس نے نائلہ کی طرف حیرت سے دیکھا تو اس کے پیچھے دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ آئنہ نے ناسمجھی سے نائلہ سے پوچھا۔ پیچھے دیکھو، مجھے لگتا ہے یہ علی بھائی ہے۔ نائلہ کو آئنہ اور علی کے بارے میں پتا تھا، تبھی اس نے آئنہ کو دکھانا مناسب سمجھا۔ آئنہ نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ واقعی ہی علی تھا جو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ یعنی علی واقعی دھوکے باز انسان تھا، اسے کسی پر اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی انسان پر اتنا بھروسہ کیا تھا اور شاید زندگی میں پہلی بار اس نے غلطی کی تھی۔ وہ کتنی محبت کرتی تھی اسے شاید علی اس کو اندازہ نہیں تھا۔ بے وفا، آئنہ نے نظریں ہٹا کر سوچا۔ آنسو اس کے گالوں پر بھگو رہے تھے۔ وہ سچ میں بے وفا نکلا تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ بھی فلرٹ نکل سکتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ نائلہ کو اس کی حالت قابل رحم لگی۔ میں نے کیسے بھروسہ کر لیا اس پر؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی، نہ نائلہ کو بتا رہی تھی، مگر اس وقت کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ خود کو سنبھالو آئنہ، شاید یہ کوئی غلط فہمی ہے، تم اس سے پوچھ لو نا ایک مرتبہ، نائلہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ 2 منٹ رکو، میں آتی ہوں، آئنہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے آئنہ کی طرف دیکھا۔ اب وہ اسی طرف جا رہی تھی جہاں علی اور وہ لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ علی ذرا سائڈ پر آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آئنہ نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ علی نے چونک کر آئنہ کی طرف دیکھا اور گڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اس لڑکی نے حیران ہوتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ آئنہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نیلم نے علی کی طرف دیکھ کر کہا۔ پتہ نہیں جان، میں اسے نہیں جانتا، یہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ۔ علی نے پہلے آئنہ کی طرف دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نیلم کو ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس کی دولت نے علی کو خرید کر آئنہ کا آئنہ جیسا دل کرچ کر دیا تھا۔ نائلہ نے بھی سن لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اسے کچھ کہتی، آئنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ نائلہ چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر،
پیسوں کے لالچ میں آ کر انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ نائلہ نے کچھ کہنا چاہا، آئینہ نے اپنے آنسو صاف کر کے آگے بڑھ گئی۔ نائلہ نے غصے سے علی کی طرف دیکھا، علی نے نظریں پھیر لیں۔ نائلہ نے ایک نظر نیلم کو افسوس سے دیکھا اور خود بھی آگے بڑھ گئی۔ کون تھیں یہ دونوں؟ نیلم نے علی سے پوچھا۔ چھوڑو نا، ہم یہاں لوگوں کی نہیں اپنی باتیں کرنے آئے ہیں، علی نے مسکرا کر نیلم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بس بھی کرو آئینہ، کتنا روگی اس بے وفا کے لیے۔ نائلہ نے اسے چپ کرانا چاہا پر وہ جیسے چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا نائلہ، وہ بے وفا نکلا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ بی جان آپ کو صحیح کہتی تھیں، وہ انسان میرے قابل ہی نہیں تھا۔ کاش بی جان میں اس سے محبت ہی نہیں کرتی تو آج میں اپنی زندگی میں خوش ہوتی۔ اس نے بی جان کی گود میں سر رکھ لیا۔ نہیں میری بچی، ایسا نہیں کہتے، زندگی تو ابھی تیرے سامنے ہے، تو سب کچھ بھول کر زندگی کو نئے انداز سے جی کر دیکھ، پھر دیکھنا کیسے گزرے گی زندگی، خوشیوں میں آئیں گی۔ بی جان نے آئینہ کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بی جان کیا ایسا ممکن ہے کہ خوشیاں پھر سے میرے پاس آئیں؟ اس نے بچوں کی طرح معصومیت سے پوچھا، جیسے کہ بچوں کو کسی چیز کو پتہ نہ ہو تو وہ حیران سے ہو کر بڑے سے پوچھنے لگتے ہیں۔ ہاں میری بچی، جب اللہ تعالیٰ سے تم سچے دل سے خوشیاں مانگو گی تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ بی جان کی بات سن کر اس نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کتنی بار اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا تھا مگر وہ نہیں سمجھتی تھی، شاید اس وقت اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی تھی، یا اللہ تعالیٰ اسے کسی کی اصلیت دکھانا چاہتا تھا۔ جب دنیا کی بھیڑ میں انسان محبت کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے وہ محبت نہیں ملتی تو وہ اپنے رب سے شکوہ کرنے لگتا ہے، جبکہ اللہ کی محبت دنیا کی محبت سے بہت افضل ہے۔ انسان یہ سمجھنے میں دیر کر دیتا ہے جب تک اسے ٹھوکر نہیں لگتی۔ لو پانی پیو، نائلہ نے آئینہ کے برابر میں بیٹھے ہوئے کہا۔ آئینہ نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور پانی پینے لگی۔ بی جان اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ دروازہ کھٹ کھٹ بجنے لگا تو نائلہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے سائمہ بیگم کو دیکھ کر غصے میں آیا، جو بڑے ہی شاطرانہ انداز سے مسکرا کر اپنے ہاتھ میں کارڈ پکڑے ہوئے تھیں۔ بی جان سے کہہ دو، اپنی بیٹی سے کہہ دیں اب میرے بیٹے سے دور رہے، جمعے کو اس کا نکاح ہے نیلم کے ساتھ، خدا بھلا کرے، اس کا بڑی ہی پیاری بچی ہے۔ آئینہ کے زخم پر نمک چھڑک کر وہ چلی گئیں، مگر آئینہ کی حالت عجیب ہو رہی تھی، جو بھی تھا مگر وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ نائلہ نے طرز بھری نظروں سے آئینہ کی طرف دیکھا، جو اب چارپائی پر آنکھیں موندے لیٹ چکی تھی، آنسو پھر سے لڑیوں کی صورت میں اختیار کر چکے تھے۔ اپنا خیال رکھنا، میں چلتی ہوں، نائلہ نے آئینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تو نہیں تھا جانے کا، مگر اسے جانا بھی تھا، شادی والا گھر تھا، 100 کام تھے وہاں۔ آئینہ نے محض سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ نائلہ ایک نظر اسے دیکھ کر چلی گئی۔ اندھیری رات اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی، ہر طرف سیاہی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ روشنی کہیں کھو سی گئی ہے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تیار بیٹھی بی جان کا انتظار کر رہی تھی، ہر بار کی طرح آج بھی وہ کسی کے ہوش اڑانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ یلو اور ریڈ غرارہ پہن کر کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی، سرخ چیزی ایک کندھے پر لیے، بال کھلے ہوئے، دونوں کانوں میں بالیاں پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تو کیوں اداس بیٹھی ہو؟ سب بھول جانے میں نے کہا تھا نا تجھے۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ بی جان کے اندر آنے کی اسے خبر بھی نہ تھی۔ بی جان اگر کچھ کہتی تو تب بھی آئینہ کو معلوم نہ ہوتا، بس ایسے ہی بی جان بوجھ سا لگ رہا ہے، اپنے آپ بہت بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ نائلہ کے گھر چلے گئی تو تیرا دھیان ہٹ جائے گا ان سب چیزوں پر سے۔ بی جان کی بات سن کر وہ اٹھی تو بی جان اور آئینہ دونوں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بہرام تو کہاں ہے؟ کب سے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں ہم، کافی دیر سے جنید بہرام کو اندر ڈھونڈ رہا تھا۔ اندر ملنے کی وجہ سے باہر آ کر جنید نے بہرام کو ڈھونڈا تو اسے باہر کھڑا ملا۔ یار کال آ گئی تھی، وہ اٹینڈ کرنے آیا تھا، بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، اندر چل، سب تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، جنید نے کہا تو دونوں اندر کی طرف جانے لگے کہ جنید کسی کو دیکھ کر رک گیا۔ سامنے سے بی جان اور آئینہ آتے دکھائی دیا۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ جنید نے قدم ان کی طرف بڑھائے، بہرام کو بھی اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ سلام کا جواب دے کر بی جان نے جنید کو اس کی بہن کی شادی کی مبارکباد دی۔
خیر مبارک بی جان، جنید خوش دلی سے مسکرایا اور آئینہ گڑیا یا کیسی ہو تم؟ جنید کی بات پر بہرام نے نظریں آئینہ پر گئیں تو پلٹنا بھول گئیں۔ آئینہ سچ میں آئینہ تھی، نازک سی پیاری سی۔ بہرام بالکل کھو سا گیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے ہلتے سرخ ہونٹوں، وہ کوئی سمندر تھی جس میں بہرام ڈوب گیا تھا۔ بھائی وہ چلی گئی، جنید نے ہنستے ہوئے بہرام سے کہا۔ بہرام سر جھکاتے ہوئے مسکرانے لگا۔ میری بچی کیا کر رہی ہے؟ اس وقت آئینہ اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی۔ بی جان کی بات پر اس نے سر اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھی تھی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ بی جان نے آئینہ کے بوچھے سے سر ہلایا۔ آئینہ نے سوالیہ نظریں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ بیٹا میری بات کو بہت تحمل سے سننا، پھر اس کا جواب دینا۔ اس دن ہم لوگ نائلہ کے کزن کی مائیوں پر گئے تھے، وہاں پر جنید کے ساتھ وہ بچہ کھڑا تھا نا، اس کی امی نے مجھ سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ لڑکا بھی تمہیں پسند کرتا ہے اور جلد نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بی جان نے اپنی بات کہہ کر آئینہ کی طرف دیکھا جو اپنی سوچوں میں گم تھی۔ بی جان مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ہاں ہاں کر دیں، کچھ سوچنا نہیں ہے۔ بی جان نے خوشی سے آئینہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ آئینہ کے آنسو بے اختیار ہو گئے تھے۔ آج کسی کی سمجھ میں آیا تھا، انسان جتنا چاہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، ہوتا وہی ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے، اور ہمارا رب ہمارے لیے ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہتر کرتا ہے۔ علی آئینہ کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اللہ نے اسے ٹھوکر لگنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ تھینکس فرینڈز۔